الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم أولئك نحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، برادران اسلام، برادران طریقت، خواہران طریقت، خواتین، حضرات، تمام دیکھنے والوں، سننے والوں، آپ سب کو اس فقیر سید محمد تنویر الدین خدا نما افتخاری کی طرف سے سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ. آج ہمارے درس کا چوتھا دن ہے. درس کا موضوع آپ جانتے ہیں، اسلامی تنظیم وقت. روز روز ٹاپک ہم چینج نہیں کریں گے، ایک ہی ٹاپک پر ہی ہم بات کر رہے ہیں. جیسا کہ پہلے دن میں نے کہا کہ اسلام کا اہم ترین موضوع ہے، یہ مسلمانوں کا اہم ترین موضوع ہے. اسے بہت ہی نیگلیکٹ کیا گیا، ہو گیا، انٹینشنلی نہ ہوا، ان انٹینشنل ہو گیا، بہرکیف ہو گیا. صوفیہ کرام میں صرف چند بزرگوں نے اس پہ بہت گفتگو کی ہے. یہ باتیں آپ تک کل پرسوں پہنچا چکے ہیں. ہم جو پہلا سوال کیے تھے، ایک فیڈ بیک فارم بھی اس میں ڈالا گیا ہے. 3-4 سوال ہیں. اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے پیدا فرمایا دن کو، اگر رات کا ہے تو دلیل کیا ہے؟ ایسے 2-3 سوال ہیں. آپ اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں، فل اپ کر سکتے ہیں، بعد میں کر سکتے ہیں. اب تو سننے پہ توجہ دیجیے. ہم رات کے پہلے گھنٹے پہ بات کر رہے تھے. 3 دن گزر گیا، چوتھا دن ہے، پھر وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم پہلے گھنٹے کی بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا، رات کا پہلا گھنٹہ شروع ہو گیا. اور فرض کیجئے آج چاند کی پہلی تاریخ ہے اور ہلال نظر آ گیا. ہلال کہتے ہیں چاند، پہلی کا چاند. احادیث میں آیا ہے، آپ اس کو دیکھ کر دعا پڑھیں. اور اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق، اس ڈوبنے والے کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ارے انہیں نکلا ابھی تو ڈوبنے والے کا شر ہے. انسانوں کا شر، جنوں کا شر، دیگر مخلوقات کا شر، یہ تو آپ جس کو بے جان سمجھتے ہیں، نہیں، اس کا بہت شر ہے. اس کا جو ہے جب کامل بدر ہو جائے اس کا تذکرہ الگ آیا ہے، لیکن شر جو پھیلتا ہے وہ 28 تاریخ کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات کا، یونس علیہ السلام کے تذکرے میں. بات طویل ہوگی تو بہرحال یہ دعا آپ رات ہوتے شام ہوتے دعا کر لیں. اور چاند دیکھنے کے بعد کی دعا ہے، شام ہوتے ہی دعا ہے. اور آپ نماز کی تیاری کریں، نماز پڑھ لیں. نماز پڑھنے کے بعد اب ہم ٹائم مینجمنٹ، خالی ہم آپ کو ودن 15 منٹس 24 گھنٹے کو ڈیوائڈ کر کے ہم بتا دے سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں ہاؤ ٹو یوٹیلائز دس ٹائم. اللہ کے حکم کے مطابق کیسا خرچ کریں، کیسا استعمال کریں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیسا کریں، اہل بیت کی سنت کیسی ہے، صحابہ کی سنت کیسی ہے،
پھر تابعین تابعین طب تابعین، یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کے آنے والے صدیوں میں قرنوں میں کیسا ہوا۔ تو اب ہم پہلا گھنٹے پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ آپ نماز مغرب ادا کر لیے، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ سنت پڑھ لیے، نفل پڑھ لیے، اوابین 6 رکعت اوابین نفل آئی ہے، یہ آپ پڑھ لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں جیسا کہ کل ہم نے یہ حدیث شریف بیان کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک عشاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، پیچھے پڑھ نہیں لیتے تھے، اپنے گھروں کو نہیں لوٹتے تھے۔ وَتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس آیت کے تحت کل ہم بیان کیے۔ تو اب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھ کے عشاء تک مسجد میں رہتے تھے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ تنظیم وقت جو ہے اسلام کا، وہ کتاب سے ماخوذ ہے۔ کتاب سے معنی کتاب اللہ قرآن مجید، اور سنت سے ماخوذ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کا طریقہ ہے۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پریکٹیکل کر کے بتلائی اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا، جو وہ نہیں جانتے تھے پوچھ لیا، تو بہرکیف اب یہ ہو گیا کہ ثابت ہو گیا کہ مغرب سے عشاء تک مسجد میں ہی رہتے تھے اور عشاء پڑھتے تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ رات کا پہلا گھنٹہ ہے، آپ نماز پڑھ لیے، آپ سنت پڑھ لیے، آپ نفل پڑھ لیے، اوابین پڑھ لیے، ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ آپ کے لیے عشاء کا وقت آنے کے لیے وقت ہے، ٹائم ہے۔ صوفیہ کرام نے نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ شام کو پڑھے وہ اس کو فاقہ کبھی نہیں ہوگا، بھوکا نہیں مرے گا۔ لوگ اس بات کے تمام لوگ متمنی رہتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، تمام انسان وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فاقہ کشی کا شکار نہ ہو، اور ساری جد و جہد ان کی دن رات کی جو محنت ہے یہی ہے کہ ہم پر فاقہ نہ آئے، ہمارے بچے بھوکے نہ مریں، ہمارے گھر میں تنگدستی نہ ہو۔ تو یہ شام کا پہلا گھنٹہ یوٹیلائزیشن آپ کا شروع ہو رہا ہے۔ ابھی ہم عشاء تک آتے ہی پھر سونے کی بات کریں گے۔ آج انشاءاللہ رات کا ٹائم مینجمنٹ ختم کر کے رات کا پہلا گھنٹہ اور دن کے پہلے گھنٹے تک ہم آج پہنچ جائیں گے۔ بقیہ 3 دنوں میں دن کا ٹائم مینجمنٹ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے، یوٹیلائزیشن بتائیں گے، اور وہ آج ہی شروع ہو جائے گا۔ ایک بات ایسی ہے جیسے اللہ نے رات کو پیدا کیا، رات میں سے دن کو نکالا، دن میں سے رات کو نکالا، تو ہمارا موضوع بھی ایسے ادھر سے آتے ادھر چلے جاتے، ادھر سے آتے ہی ادھر چلے جاتے۔ آپ بالکل بائیفرکیشن اس کو توڑ تاڑ کے الگ الگ نہیں کر سکتے۔ اب جو بات کر رہے ہیں وہ سیکنڈز پیچھے جا رہے ہیں، پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے جدائی نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ راستہ بند کر کے ایک لکیر کھینچ کے الگ نہیں کر سکتے۔ بہرحال آج ہم اس کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد میں مجدد آئین حزب اللہ حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بانی مدرسہ صوفیہ ہیں۔ اب یہاں سے معمول بتانا ضروری ہے۔ ہم یہ معمول کتابوں سے نہیں سیکھے، بعد میں کتابوں کی طرف رجوع ہوئے، وہ بھی بہت زمانے کے بعد، کہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آتے ہی ہم کو توجہ میں بٹھاتے تھے، جو عام طور پہ دنیا میں مراقبہ جس کو کہتے ہیں، حضرت اس کو توجہ کہتے تھے۔
یہ توجہ کا لفظ ہمارے پاس چلتا ہے، دوسری جگہ مراقبہ چلتا ہے. ہم کبھی یہ جرت نہیں کی پوچھنے کی، کوئی سامنے بات کرتا نہیں تھا، لیکن بھائیوں میں یا مریدوں میں توجہ کے بھی بولتے، مریداں پوچھتے ہوں کیا معلوم ہے تم ہی پوچھو، ہم نہیں پوچھتے. تو دراصل یہ توجہ مراقبہ، لفظ مراقبہ یہ اس کا مادہ ہے ر قاف بے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رقیب، نگہبان. مراقبے کے لفظی معنی دل کی نگرانی کرنا. فرق توجہ اور مراقبے میں فرق بھی میں بتلا رہا ہوں. مراقبہ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو دل کی نگرانی کرنا کہ اب ذکر کے دوران دل میں کوئی وسوسہ تو نہیں آ رہا تو نہیں آنے دینا، اس کی نفی کرنا. توجہ کے معنی متوجہ ہونا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، پوری آیت پڑھ کے متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ آپ نیت کرتے نماز پڑھ، میں متوجہ ہوتا ہوں. وجہن چہرہ، متوجہ ہونا اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا. متوجہن الی جہت الکعبہ، کعبے کی جہت، کعبے کی سمت. ہندوستان کے لیے مغرب ہے. اب یہ جو توجہ میں بٹھایا گیا ہے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف رجوع کرنا. جب کعبے کی طرف کر رہے تھے اب اللہ کی طرف کرنا. اللہ کی طرف کیسا کرنا؟ کوئی مرئی معاذ اللہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو سامنے نظر آتی ہے. تو فرماتے تھے دیکھو آپ بیٹھ کے آنکھوں پہ پٹی باندھ لگا دیتے تھے اور یہاں پہ برزخ اللہ اٹھ کے تھانہ بھی اٹھا کے رکھے کہاں لے کے یا اوپر وہ ہے گلاس میں ہے، دیکھو اوپر گلاس کا ہے لے کے. تو یہ ابھی بتاتے تھے اس میں ذات اللہ یا اللہ لا لو یہ کلیئر آ رہا ہے اس میں؟ دیکھو نہیں آ رہا، آدھے منٹ کے بعد آتا. یہ دیکھیے اس کو کیوں آتا ہے لیٹ آتا ہے. اس میں دیکھو کیسا آ رہا، صاف ہے. آگے کروں پیچھے کروں؟ یہ اس کو فرماتے تھے برزخ ہے درمیان. اللہ کا یہ نام ہے تو اسم مسمہ سے جدا نہیں ہوتا. بس یہ نام کا تصور کرو اور جب آپ ذکر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو اس میں 3 حروف پہلے ہیں بسم اللہ کے شروع میں، بے سین میم. فرماتے تھے کہ آپ اب بیٹھ گئے، اس کے نام کا تصور کرو. میں اس پہ تمام گفتگو میں بعد میں کروں گا. اب ہم ٹائم مینجمنٹ پہ ہیں لیکن ہاؤ ٹو یوٹیلائز دس ٹائم. اب آپ بیٹھ جائیں آنکھ بند کر کے. ویسے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو. سین سے اللہ سمیع ہے، سنتا ہے میری باتوں کو. میم سے اللہ محیط بالعلم ہے، جانتا ہے میرے ارادوں کو. اب کوئی چیز بچی نہیں آپ کی. آپ جب اللہ اللہ بول رہے ہیں تو یہ اللہ کے واسطے بول رہی ہیں، شہرت کو بول رہی ہیں. آپ یہ کر رہی ہیں تو آپ گھر میں روب جمانے کے لیے کر رہی ہیں یا دوسروں کی کیا کر رہی ہیں؟ توجہ کر رہی ہیں. آپ جب یہ 3 باتیں بولیں گے، اللہ میں جو کر رہا ہوں اس وقت اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور میں اس وقت جو زبان سے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ بلند آواز سے بولے، آہستہ آواز سے بولے، یا دل ہی دل میں بولے، یا وسوسہ گزرے، اللہ اس کو جانتا ہے. جب یہ 3 باتیں کریں گے تو صاف ہو جائے گا مطلب پورا. اسکرین بالکل صاف ہو، اللہ اس میں ذات دیکھتے رہیں. اور اس کے بعد سانس کو اچھی طرح روک لیں ناف میں اور آہستہ آہستہ زبان سے اللہ اللہ اندر کا اندر منہ بند رکھنا، زبان تارخ پہ لگتے رہنا. چند بار بولتے رہنا. اس کے بعد میں زبان سے بولنے کے بعد دل سے بولنا. اب ہم یہ آپ کو جو تھیوری بتا رہے ہیں ہم پریکٹیکل کرا دیتے ہیں. اللہ اللہ بولنا. اب
آپ اپنی زندگی کے آخری ان ایام تک جب روزانہ صبح ختم خواجگان میں اور شام میں توجہ میں ہم کو بٹھاتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، گڑ گڑاتے، وخیفتاً، خوف کے ساتھ، دون الجہر، آواز نہیں نکالنا، من القول، قول نہیں، قول بات کرتے قول ہو گیا، چاہے بلند آواز سے بولو، منہ کا منہ میں بول لو، قول ہو گیا، قول بھی نہیں، دل میں کرو، چہر نہیں ہونا، دل کے اندر ہونا، بالغدو والآصال، غدو صبح کا وقت ہے۔ تو اس میں غدو پہ کافی طویل بحث ہے، اس میں 2 3 4 قول ہیں۔ یہ تہجد سے شروع ہو کر اشراق تک چلتا ہے، بعض اقوال ہے چاش تک، غدو کا صبح کا لفظ چاش تک، اور شام کا جو وقت ہے عصر کے بعد سے مغرب تک، یا عصر سے عشاء تک، یا عصر سے سونے تک، یہ اس وقت یہ ذکر کرتے اللہ اللہ کرتے بیٹھنا، اور یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے، عشاء کی نماز پڑھنا، گھر کو جانا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی باتیں کرنا ناجائز ہے، بلکہ حرام بھی لکھا ہے، دنیا کی باتیں نہیں کرنا۔ تو صوفیہ نے لکھا ہے نماز پڑھ لینے کے بعد گھر آئے اور اپنے مصلی پہ بیٹھ جائے اور اللہ 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 کہتا رہے یہاں تک کہ نیند آ جائے، سو جائے، یہ آپ کا مینجمنٹ ہے۔ اب سونے کا وقت کیا ہے؟ 9 بجے سونا، 10 بجے سونا، 11 بجے سونا، 12 بجے سونا، کب سونا؟ مغرب ہوتے سو جانا۔ سپوز میں سوال کر رہا ہوں، میں سو جاؤ نہیں بول رہا ہوں، کب سونا؟ دلیل چاہیے۔ قرآن مجید سورہ نور ہے یہ، اور یہ سورہ نور کی آیت ہے 58، سورہ نور کی آیت 58، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اذن لے تمہارے ہاتھ کے مال یعنی غلام، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، غلام تم سے اجازت لیں، والذین، یہ غلام کی بات ہو گئی، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ تم میں وہ لوگ جو جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، 3 مرات، 3 مرتبہ، من قبل صلاۃ الفجر، اللہ تعالیٰ ٹائم فکس کر رہا ہے، ٹائم مینجمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ جو قبل صلاۃ الفجر آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ تھا کہ جب تہجد ادا کرنے کے بعد فجر سے کچھ پہلے آپ شقت الایمن، سیدھے پہلو پہ آپ لیٹ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھ جاتے تھے۔ تو یہ وقت وہ فجر سے پہلے کا یہ ہے، تھوڑی دیر۔ ایسا کرنے سے رات بھر کی جو ریاضت ہے، رات بھر کا جو جگنا ہے، اس کی تھکن اتر جاتی ہے۔ اچھا، یہ بھی آیا ہے کہ صبح فجر ہو گئی اور 2 رکعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے سنت موقدہ ہے، اس کے بعد بھی آپ آرام فرماتے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سنت پڑھ کے لیٹے اور پھر فرض کے لیے اٹھ جائے چلے جائے، تو فقہا اس کو اس سے پہلے کر لیے، اور صلاۃ الفجر سے پہلے۔ تو صلاۃ الفجر سے مراد فرض نماز ہے۔ اس وقت کوئی گھروں میں نہ گھسے، اجازت لے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو، دوپہر کا خیلولہ ہے، ظہر کا وقت آیا، ظہر مینس نون، من الظہیرۃ، ظہر کے وقت، یعنی اب یہاں پہ آفٹر نون ہی ہے جی، ظہر کے وقت، ظہر کا وقت بالکل نون ہوتا ہے، اور اس کے بعد کا بھی ظہر کہلاتا ہے۔
اس وقت بھی آدمی سوتا ہے، آرام کرتا ہے. قرآن مجید سے دوپہر میں سونے کی خیلولے کی سے متعلق ہے. یہاں پر جب کپڑے اتار دیتا ہے سونے کے لیے، رات میں بھی کپڑے اتار دیتا ہے سونے کے لیے، تو اتنی احتیاط نہیں کرتا ہے. پیجامہ ہے اس کے وجہ تہمت پہن لیتے ہیں. یہ اوقات میں اجازت لے کے داخل ہونا اس کی بات آ رہی ہے. اب یہ فجر ہو گیا ہے، ظہر ہو گیا. من بعد صلاة العشاء، صاف صاف ہے، کوئی اس میں. اور عشاء کی نماز کے بعد 6 کہ وقت ہے بیداری کا لباس اتارنے اور خواب کا لباس پہننے کا. حاشیے میں لکھا ہے یہ جو عشاء کی نماز کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آ گئے، اب سونے کا وقت شروع ہو گیا. عشاء کی نماز آج ہمارے پاس ہندوستانی وقت کے مطابق 8 بجے ہماری 8:15 بجے جماعت ہو رہی. عشاء پڑھ لینے تک آپ کے 8:30 ہو جائیں گے، 8:40 ہو جائیں گے. آپ آ کے بیٹھ گئے اس لحاظ سے، جہاں نماز پہ بیٹھ گئے، اللہ 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 بولتے رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں احادیث میں آیا ہے کہ رات کے وقت سورہ تبارک الذی، سورہ ملک جس کا نام ہے، اس کی تلاوت کر لے. دیکھو ٹائم تو بتا رہے، سونے کا ٹائم، آگے سو جاؤ، منتخب مار کے سو جاؤ. ایسا نہیں ہے. آنے کے بعد یا مسجد میں آپ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں. جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اگر اس کی تلاوت کرنے والے کو کسی اس کے اعمال کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر حکم ہو جائے دوزخ میں ڈال دینے کا، بھیج دینے کا، تو یہ صورت آڑے آ جائے گی، کھڑی رہے گی اور اس کو دوزخ میں جانے سے روکے گی اور اپنے صاحب سے لڑے گی. اللہ تعالیٰ سے یہ میں کرتا تھا، اس کو جانے مت دے، اس کو جانے مت دے. اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا. 2 ہی رکوع ہے، زیادہ نہیں ہے. سورہ واقعہ 3 رکوع ہے، یہ 2 رکوع ہے. اب آپ یہ پڑھ لیے. میں یوٹیلائزیشن بتلا رہا ہوں. جب حضور خواجہ اعظم، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین احسن سنجری ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر کے پاس مرید ہوئے، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد حکم دیا جاؤ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. اب رہا 1000 مرتبہ پڑھنا، وہ کتنی دیر میں ہوا، کیا ہوا، ہم آپ کو ہماری داستان سنائیں گے تو پھر آپ بولیں گے نو اپنی کہانی لے کے بیٹھے. ہمارے پاس مرید ہوتے ہی 1125 بار عشاء کے بعد اور قل اللہ پڑھتے رہنا. ابتدائی دنوں میں ایسا ہوتا تھا بچوں، کیوں سورہ اخلاص ختم ہوتا نہیں تھا، پڑھتے جا رہے ہیں، تعداد پوری کرنا. بیٹھے ہوئے ہیں، نیند آ جاتی، چلے جاتی، نیند بھی غائب ہو جاتی ہے. کبھی نیند آ جاتی، غلبہ شدید ہو جاتا، تو پڑھے تک دیکھے تو کبھی رات میں 2 بھی بجتے، 3 بھی بجتے. لیکن بعد میں عادت ہوتے ہوتے اب الحمدللہ اتنا جلدی پڑھتے ہیں، میں کیا بتاؤں، بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب زبان ذکر کی عادی ہو جاتی ہے، تلاوت کی عادی ہو جاتی ہے، تو دل زبان کی تائید کرتا ہے اور اس کی تلاوت زبان کے ساتھ اتنی تیزی سے ہو جاتی کہ جیسا خیال دوڑتا ہے ویسا زبان بھی ساتھ ساتھ دوڑتی ہے، دل بھی ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. تو صوفیہ کا یہ معمول ہے کہ قرآن مجید سے سورہ اخلاص پڑھ لیں. اخلاص کے معنی کیا ہے؟ لوگ جو ہے یہ پڑھنے سے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اس سے خلاصی بھی ہو جاتی، وسوسوں سے خلاصی، شیطان کی پھندوں سے خلاصی اور دیگر تمام چیزوں سے خلاصی ہو جاتی ہے. تو سورہ اخلاص پڑھنا. اب اس کے بعد یہ من بعد صلاۃ العشاء، من بعد عشاء بھی نہیں آیا، نماز کا بھی وقت آ گیا،
6 یہ بیداری کا لباس، یعنی اب جو پہنے ہوئے اتار کے خواب کا لباس، سونے کا لباس. خواب کے معنی فارسی میں نیند کے ہیں، اردو میں خواب کے معنی ڈریم کے ہیں. تو وہ ڈریم نہیں، خواب مینس سلیپ. اس کو کون سا لباس بولتے ہیں؟ اس کو نائٹ ڈریس. تو یہ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو اب ایک اور بات کی طرف لے کر جاتا ہوں، وہ یہ ہے، میں بحث طویل ہوتی ہے لیکن میں کرنا نہیں چاہتا، اشارہ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو نیند ہے ہماری، اب سو جا رہے ہیں ہم، تو سونے سے پہلے جو آپ کے سب کے ہمارے پاس جو مشہور دعا ہے، کیا دعا ہے بولو؟ سوتے وقت کی دعا بولو. اللہم بسمک، اے اللہ میں تیرا نام سے اموتو، مرتا ہوں. اب مر رہی، اس کا مرنے کا لفظ اس واسطے آیا کہ النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے. آپ سو جائیں گے اور تیرے ہی نام سے زندہ ہو جاؤں گا. یہ دعا مشہور ہے. لیکن صوفیاء کرام اب جو دعا ہے، یہ دعا بخاری شریف میں آئی ہے، مسلم شریف میں آئی ہے، ابی داؤد میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، سنن نسائی میں آئی ہے، ترمذی شریف معجم الطبرانی اور اوسط میں آئی ہے. یہ دعا صوفیاء پڑھتے ہیں. آپ کو حسن حسین ایک کتاب ہے دعاؤں کی، یہ مدرسہ صوفیاء کی گویا ہینڈ بک ہے. یہ آپ کی ہینڈ بک ساتھ ہی چلانا، دن رات ایک چھوٹی رکھی لینا جیب میں، رستے میں جو وہاں نکالو، یہاں کیا پڑھنا ہے، یہاں کیا پڑھنا ہے. ابتدائی ٹریننگ کے دوران جو دعائیں سوتے وقت پڑھنے کے ہیں، اور نیند میں کروٹ بدلتے وقت کی بھی دعا آئی ہے. تو کروٹ بدلتے وقت یاد کیسا آئیں گا؟ کروٹ بدلے یاد آیا تو کتاب دیکھی، کتاب چند دن کے بعد یاد ہو جاتا. کروٹ آپ بدلتے وقت آپ ذکر کرنے لگتے. کروٹ بدلتے وقت بھی ذکر کرنا، ہاں ہم پڑھ چکے ہیں، دعا بتا چکے ہیں. اب دعا کیا ہے؟ آپ وہ پڑھ لیے، پڑھ کے لیٹ گئے تو سیدھے ہاتھ پہ آپ لیٹ گئے. لیٹ کے یہ دعا پڑھنا ہے. اب سوتے وقت یہ ہے کہ سونے والا دراصل موت کے منہ میں جا رہا ہے. نیند میں موت آ گئی تو آ سکتی نا، بہت لوگ مر جاتے. صبح میں اٹھائے تو اٹھتے ہی نہیں، سو گئے تھے، اچھا سیدھا سو گئے تھے بھائی، لیکن اٹھائے تو صبح میں کب انتقال ہوا نہیں معلوم. یہ دعا ہے، دیکھو، بسمک ربی، اے میرے رب، اے میرے رب تیرے نام سے. وضعت جنبی، تتجافى جنوبهم ہے نا، یہ پہلو وضعت جنبی، میں اپنا پہلو تیرے نام سے رکھتا ہوں. وبک ارفعہ، اور تیرے ہی نام سے پہلو اٹھاؤں گا، یعنی اٹھوں گا تو میں پھر تیرا ہی نام لوں گا. یہ بات دو بول دیا، اموت وحیا کے جیسی بات آ گئی ہے. میں تیرے نام سے پہلو رکھتا ہوں اور تیرے ہی نام سے پہلو سے اٹھوں گا. ان امسکت نفسی، اے اللہ نیند میں میری اگر جان کو روک لے، میں دیتا ہوں خالی اشارہ لکھ لو، پورے آپ لکھ لو، ایسا کچھ نہیں، سننے پہ غور دو. اگر تو میرے نفس کو، میری جان کو روک لے، موت دے دے، اے اللہ بخش دے. اب یہ دعا کر کے سو رہا ہوں. آپ کا پہلو، آپ کی نیند، اس بات سے اللہ اگر نیند میں میری موت ہے تو روک لے تو بخش دے. ان امسکت نفسی فاغفر لہا، اس کو معاف کر دے. فرحمہا، اس پہ رحم فرما. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر چھوڑ دے، یعنی میری جان جو قبض کرتا ہے روح، اس کے بجائے چھوڑ دے، یعنی پھر سے مجھے میرے جسم میں روح کو واپس بھیج دے. فَاحْفَظْهَا،
اس کی حفاظت فرما. اب میں بیدار ہو جاؤں گا تو پھر میری جان کی حفاظت فرما. فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، جیسا تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے. چلو اب دیکھ دیکھ کے اس واسطے سے پڑھا کے سمجھا رہا ہوں. چلو بسمک ربی کو، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. ایک دو بار ٹھہر ٹھہر کے اپن پڑھ لیں گے تاکہ سننے والے اس کو ریکارڈ کر لیتے، سن لیتے. اس کو پڑھو بس. چلو تم لوگوں کو یاد ہے پھر بھی اچھا بولا. بسمک ربی بسمک ربی وضعت جنبی وضعت جنبی وبک ارفعه وبک ارفعه ان امسکت نفسی ان امسکت نفسی فاغفر لها فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اب ساری دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں ان سے تو پوچھنے سے رہا، پوچھ بھی سکتا ہوں، لائیو چل رہا ہے یہاں پہ کمنٹ آیا تو جواب بھی دے سکتا ہوں. لیکن اب یہ بولو، یہ دعا آپ ایک بار پڑھیں، آپ کا دل کیا بول رہا ہے اس دعا کے بارے میں؟ اس پڑھنے کے بعد آپ کے قلوب میں کیا کیفیت ہے؟ بولو جی. تم کیا بولتے؟ آپ بولو بابا. اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ جان دو. نہیں بول سک رہے کیا؟ اطمینان نے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیے، مغفرت کی دعا بھی کر لیے، اور اگر زندہ ہو گئے تو پھر حفاظت اللہ کی ذمہ ہو. بے فکری ہوگی، کچھ بھی نہیں. مرو مرو، جیو جیو جیو. جان ہی میری نہیں ہے. میری جان رہتی تو میں جب چاہے روکتا تھا، جب چاہے. مولانا بولے تیری جان ہے، مثنوی شریف میں تیری جان ہے، قبضہ ہے تیری جان پہ. مولانا انہوں بولے ارے تو روزانہ داڑھی مڑاتا، مگر دوسرے دن آ جاتی تو نہیں روک لے سکتا. تو جان کی بات کدھر کر رہا؟ تیری داڑھی پہ اختیار نہیں ہے تیرے کو. بولے کتنی بات ہے. بہرحال تو آپ یہ دعا پڑھ لیے. یہ دعا پڑھ لیے. پڑھ لینے کے بعد میں اب کرنا کیا ہے؟ یوٹیلائزیشن بتا رہا ہوں آپ کو. ڈیویژن تو پورے 24 آورس کا میں جو ہے 24 آورس میں 15-16 منٹس میں کر دے سکتا ہوں. لیکن یہ مدرسہ ہے، یہ پریکٹیکل کا مدرسہ ہے. یہاں کتاباں 100 سال میں کتاباں پڑھائے نہیں. یہاں پہ 3 انچ کتاب سلیبس میں، ایک حسن حسین جس کا میں نام لیا، ایک خاتم تصوف خواجہ بندنواز گیسدرا شراغ الدکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹا سا رسالہ ہے خاتم تصوف. تیسرا شیخ نجم الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرصاد العباد. اتنے ہی سلیبس میں جو پریکٹیکل سے متعلق ہے. تو یہ میں پریکٹیکل بتا رہے ہیں، ہم ٹائم مینجمنٹ بھی بتا رہے ہیں، یوٹیلائزیشن بھی بتا رہے ہیں. چلیے ہو گیا. یہ ہونے کے بعد میں ایک عمل نامہ لے کے آؤ بابا، اندر سے جا کے ایک عمل نامہ لے کے آؤ. تو یہاں بازو ہوں گا نا، یہ ریک اٹھا کے بکری دو عمل نامہ کتاب دو. تو اب آپ یہ دعا پڑھ لیے، یہی سامنے نیچے دکھ رہی نا، لے لو، دے دو میرے. چلو ابھی اس پہ آنے والی ہے بات، اس واسطے یاد آ گئی. اب آپ جو ہے نا دعا پڑھ لیے، سو گئے. دعا پڑھتے آپ فوری نیند میں چلے جا رہے ہیں کیا؟ نہیں جا رہے ہیں. پھر کیا کرنا؟ ذکر کرنا. کچھ اب بول دیے سو بگا، روک لیا تو بخش دے، چھوڑ دیا تو پھر حفاظت فرما. اب لیٹنے کے بعد میں آپ کا کام ہے. اچھا ایک اور دعا بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کی ایک دعا ہے. یہ بھی دعا ہمارے معمول میں ہے اور یہ صوفیہ کا معمول ہے. اور حضور فرمائے اس کے بعد کوئی بات نہ کرے. اب یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ وضعت جنبی، اللہ تعالیٰ کے نام سے میں اپنا پہلو بستر پر، زمین پر
چٹائی پر چارپائی پر رکھا. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے. وہی بات ہے. وقصع شیطانی، شیطان کو مجھ سے دور کر دے. وفک ریحانی، رحابی ریحانی ہے یہ پرنٹنگ میں ہوں، میری گردن آزاد کر دے. وثقل میزانی، اور میرے میزان کو، میرے ترازو کو، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے. وجعلنی فی الندی الاعلی، اور مجھے بلند مرتبہ کر دے. یہ دعا صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں ہے. اب دیکھیے امیڈیٹ آدمی نہیں سوتا، امیڈیٹ نہیں سو سکتا، تو یہ آیا ہے کہ آپ بستر پہ لیٹنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ جو پڑھے گا، یہ میں اس کو ہمارا حصار کہتا ہوں. الف لام میم سے مفلحون تک پڑھے. آپ احادیث کی کتابیں دیکھ لو، الف لام میم سے مفلحون تک پڑھے. آیت الکرسی پڑھے. سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے آخر تک پڑھے. سورہ کہف کی آخری 4 آیات پڑھے، اور چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھے. سورہ فلق کی آخری آیت ہے. سورہ فلق کہف کی آخری آیت. اچھا، ایک اور دعا ہے، اس دعا کے بعد بات نہیں کرنا ہے. اب اس اور ایک دعا ہے، یہ 3 دعائیں ہیں. اب صوفیہ کرام نے بتلایا کہ لیٹنے والا کیسا لیٹے. لیٹنے والا آپ کی یہ جو تھیوری بتا رہے ہیں، پریکٹیکل بھی ہم کرا دیتے، کچھ نہیں ہے. لیٹنے والا کیسا لیٹے؟ ایسا لیٹے جیسا کہ قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے. بولو میاں کیسا لٹاتے؟ ہاں، چہرہ کدھر کر دیتے؟ ہاں، تو مگر سیدھے پہلو پہ اس پہ لیٹنا ہے اور چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے. سیدھے ہاتھ کو اپنے اس رخسار کے نیچے رکھنا ہے، اور سر کو شمال کی طرف، پیروں کو جنوب کی طرف، ہندوستان کے لحاظ سے قبلہ جدھر آ رہا ادھر منہ آنا. اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ اسلمت نفسی. بسم اللہ اسلمت نفسی. میں پرنٹ آؤٹ پورے دے دیتا ہوں، فکر مت کرو. ابھی اس میں فیڈ بیک میں ہمیں اس کو کیسا دینا کرنا ہے، اپنے کو ٹیکنیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. کوئی آئے تو ہائر کریں گے، دیں گے. ابھی تو ہم یہ چلا رہے ہیں پہلا کورس ہے. بسم اللہ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. ختم خاتگان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک. یہ اس دعا میں پڑھتے ہیں. ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اللہ کے نام سے میں سوتا ہوں اور میں اپنی جان کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں. میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تیری رحمت کی امید کرتے ہوئے، تیرے عذاب و غضب سے ڈرتے ہوئے. میں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا. میری پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کرنا میرے کو، وہ چاہے انسان ہو، شیاطین ہو، جن ہو، نہیں کرنا. تیرے سوا نہ تو کوئی جائے پناہ ہے، نہ ہی راہ نجات. ایمان لایا میں تیری اتاری ہوئی کتاب پر اور تیرے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آیا ہے کہ اس دعا کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے اور سو جائے. اس میں خاص رموز ہیں. اب آپ چلو نیند نہیں آتی،
اللہ پہ ایمان لایا، رسول پہ لایا، آخری بات بول دیا، اس کے بعد صوفیہ کے معمول ہے اب کلمہ پڑھنا شروع کریں، لا الہ الا اللہ، اور زبان سے بولتے رہنا. زبان ہلتے رہے تو نیند آتی. بولو فیڈ بیک جواب دو میرے کو. نہیں آتی تو تھوڑی دیر بول سکتے آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تھوڑی بات بولے بعد اب آپ کو نیند آنے لگتی تو اس حلو سے لا الہ الا اللہ پہ آ جاتے ہیں. اب حلو سے لا الہ الا اللہ، جی اب نیند غلبہ کرنے لگتی. یہ غلبہ زبان چلتی لٹ پٹانا شروع ہو جاتی ہے، اس کو لٹ پٹانا بولتے ہیں، لڑکتی. تو زبان لڑکنے سے پہلے اب اللہ 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 شروع کر دینا، یا لڑکنے لگی تو اللہ. زبان اندر ہلتے رہتی، باہر کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور سونے والے کو اس کی ہارٹ بیٹنگ اس کو سنائی بھی دیتی ہے، کسی کو نہیں سنائی دیتی، اور کرے تو سنائی دیتی. وہ اللہ اللہ ہارٹ بیٹنگ کو ملا دینا. اب زبان رک جاتی، اس کے بعد زبان ہلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. زبان بغیر ہلے، زبان بھی اشارے سے بغیر ہلے کہ اللہ اللہ بولتی، اس کے بعد دل بھی بولتا. اب آپ سو گئے، نیند میں موت آ گئی تو آپ کی موت کلمے پہ ہوئی. سبحان اللہ. بیداری کی موت کلمے پہ ہونا اور ہے، نیند میں آ گئی تو یہ آپ کا سونے کا معاملہ ہے. اب آ جائیے، اللہ اللہ بولتے ہوئے سو گیا. فقہا لکھے ہیں کہ نیند لگنے کے بعد جب اڑ جائے تو وہی تہجد کا وقت. چلیے اب ہم رات کا ٹائم مینجمنٹ آج ٹوٹل ختم کریں گے. اور چلیے ہم آپ کو بتائے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دن اور رات کے 4 حصے کیے تھے، 6 گھنٹے کا مینجمنٹ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ جو فرمایا، رات کے 3 حصے. ان ربک یعلم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ قیام کرتے ہو رات کے 2/3 کے قریب. ثلثی اللیل و نصفہ، کبھی آدھی رات، و ثلثہ کبھی تہائی رات، و طائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ جو گروہ ہے، جو آپ کے صحابہ ہیں، وہ بھی ایسا کرتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ آیت سے ہم شروع کرے تھے. اللہ نے رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے. یہ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن. تو یہ بات اب آگے آ رہی ہے. اب یہاں تہجد شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو تہجد ہے، اب ہم یاد مزمل شریف شروع کرتے ہیں. غور کرو آپ. بسم اللہ الرحمن، یا ایہا المزمل. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑوں میں اس میں اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزمل فرمایا، محبت کے ایسے محبت بھرے سے. یہ ابتدائی زمانے وحی کا واقعہ ہے. ایسی حالت میں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یا ایھا المزمل، سرکار کا نام بھی ہے یہ. قم اللیل، رات کو قیام کرو. الا قلیلا، سوا کچھ رات. اب آپ سو گئے تو اس میں یہ آ گیا ہے کہ ابتدائی حصے میں یعنی عشاء کے بعد کے حصے میں سونا ثابت ہو گیا. سو گئے تو قیام کرو کا حکم ہو رہا. آپ اب اٹھیے. نصفہ، آدھی رات، آپ آدھی رات اٹھو یا آدھی رات. اب انقص، ذرا اس سے کم، منہ قلیلہ، اس سے کم کر لو. قیام آپ آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زید علیہ، یا اس سے کچھ بڑھا دو.
یہ رات میں اٹھنے اور قیام کرنے کا حکم آ گیا. اب پھر کیا کرنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو. کیا کرنا ہے؟ عمل بھی آ گیا، اٹھنے کا وقت بھی آ گیا، حکم بھی آ گیا. فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. اس کے بعد فرما رہا ہے تمام صوفیاء کرام نفس کے تزکیے کا قرآن میں ذکر آیا ہے، لیکن عام طور پہ نفس کو مارو، نفس کو مارو، نفس کو مارو بولتے غوث پاک فرمائے نفس کو نہیں مارنا، مرتے ہی نہیں. نفس مر گیا تو باقی کیا ہے؟ نفس آپ کی سواری ہے، نفس آپ کا مرکب ہے، یہ آپ کو لے کے دوڑے گا. اس کا تزکیہ کرنا، اس کی ٹریننگ کرنا. تو نفس کی ٹریننگ کی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، سو کے اٹھنا، یہ اشد وطئا واقوم قیلا، یہ بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اس کے معنی رون دیتا ہے، نفس کو رون دیتا ہے اور بات سیدھی نکلتی ہے. یہاں پر آپ اس پہ دیکھیے 18 چونکہ وقت سکون و اطمینان کا آتا ہے، شور و شوق سے من ہوتا ہے، اخلاص سے تام کامل حاصل، ریا و نمائش وغیرہ کوئی ساتھ نہیں. اب کوئی نہیں، اللہ ہے، آپ بندے ہیں، آپ جانے، اللہ جانے. تو نفس کی یہاں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس بہت خوب روندا جاتا ہے. تو پھر حکم ہوا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو بہت زیادہ دن میں بہت زیادہ کام ہے. ارے نبوت رات اور دن دونوں بھی ہے، دن میں زیادہ کام ہے. اور کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. پوری آیت پڑھی تو غلطی نہیں ہوتی، ارادہ توڑے تو ہو جاتا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو سب سے ٹوٹ کر. اسی کے رب کا نام کیا ہے؟ میں بہت بحث کروں، میرے پاس سب کتاب ہے، میں اس پہ کرا سوں. رب کا نام، رب خود ایک نام ہے. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. اللہ 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 بولو، اتنا بولو اتنا بولو کہ سب سے ٹوٹ جاؤ، اس کے ہو جاؤ. جب ایسا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا وکیل بناؤ، کارساز بناؤ. جب ٹوٹ کے ہو گئے تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو اب ہم گڑ گڑا کے بول رہے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ 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 اللہ. جب یہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حوالے ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ ہی ولی بن جاتا. ہم ولی اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اولیاء اللہ کو ہم ڈھونڈتے ہیں، اللہ خود ولی بن جاتا ہے. آپ کا رسالت اس کے حوالے. تو یہ رات کا مینجمنٹ اب سوتے وقت ذکر کرنا. آئی بات؟ یہ جو آخری آیات ہیں جو ابتدا میں پڑھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے، آپ قیام کرتے ہو کبھی 2/3، تہائی من 2/3، یہ رات کے 3 حصے ہیں. دیکھو اب یہ رات ہے، سپوز ہم ہاف سرکل بناتے ہیں تو یہ ادھر کا ایک، ادھر کا ایک، ادھر کا ایک، 3 حصے ہوتے ہیں. 2 دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ 3 حصے ہو گئے. یہ 4 گھنٹے، یہ 4 گھنٹے، یہ 4 گھنٹے. تو اس کا تہائی آدھا یہاں آتا، 2/3 بولے تو اتنا ہو جاتا. اس میں سو گئے تو یہ 2/3 ہو جاتا. 3 کا 2 حصہ.
کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ. یہ آپ کا ٹائم مینجمنٹ ہے رات کا. لیکن آج ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا. اچھا یہ بات ختم کر دیتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے ساتھ جو گروہ ہے، جماعت ہے صحابہ کی، رات کا اندازہ نہیں ہو سکے گا. دن کا میں بتا دیا کہ آپ جو ہے دوپہر میں ایک لکڑی کھڑی کرو تو اس کا چھاؤں نیچے چلے گی، تو آدھا دن، رات کو آدھی کیسا پہچان سکتے؟ تو یہاں سے پکڑ کے جا رہے ہیں اس میں گریگورین کیلنڈر میں. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ علم اللہ علم اللہ تحصوا فتاب علیکم فقروا ما تیسر من القرآن. تو آپ رات کا شمار نہیں ہو سکے گا. قرآن پڑھو جتنا تم پر آسان ہو. ایک آدمی کو ایک رکوع پڑھنا آسان ہے، فرض کرو. ایک کو پاؤ پارا آسان ہے، ایک کو آدھا ہے، ایک کو پورا ہے. ایک کو پوری قرآن پڑھنا آسان ہے، ایک کے لیے آسان ہے. اب رمضان آتے جو قرآن کے دشمن اتنا پڑھنا نہیں ہے، پوری پڑھنا نہیں ہے، پوری نہیں پڑھنا ہے، پوری نہیں پڑھنا ہے، 10 پارے پڑھنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے. ارے بھائی کیا رے، ہمارے لیے پوری قرآن آسان ہے، ہم پڑھتے ہیں. تو تم کون تم بولنے والے؟ فقروا ما تیسر من القرآن، تم کو جتنا آسان ہو. تو کتنے لوگ ساری رات میں قرآن پڑھنے والے ہیں؟ بولو 2 4 5 25. تم ان کا پیچھا کہیں کو اٹھا رہے ہیں؟ ان کے لیے وہ آسان ہے نا، وہ پڑھ رہے ہیں 2 رکعت میں پڑھ رہے ہیں. کتنے صحابہ پڑھے 2 رکعت میں؟ بہت صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار راستے سے جا رہے تھے تو لوگ راستے میں بات کر رہے تھے. نہیں جا رہے ہیں، دیکھو پوری رات میں پوری قرآن پڑھتے ہو، دن میں بھی پڑھتے. تو آپ دل میں سوچے کہ میں رات اور دن میں پوری نہیں پڑھتا ہوں، اتنی پڑھتا ہوں. اس دن سے رات میں بھی پوری پڑھنے لگے، دن میں بھی پوری پڑھنے لگے. اچھا قرآن پڑھو تو رات میں تلاوت کرنا اور ذکر کرنا آ گیا، اللہ اللہ بولنا آ گیا. آپ کے مینجمنٹ میں ہے سب. یہ آپ ذکر کرنا، اللہ اللہ بولنا، سوتے وقت بولنا، اٹھ گئے بعد بولنا. اٹھ گئے بعد کے معمولات بھی ہیں، طویل بہت ہو جائے گی بات. میں اس کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. آپ کو مینجمنٹ سمجھ میں آ گیا ہے. اب آسانی سے جتنی قرآن ہو سکتی ہے پڑھو. عالمہ اسے معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. سیکون منکم، ان قریب کچھ تم میں بیمار لوگ ہوں گے، ان کے لحاظ ہو. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ مسافر ہوں گے. سب لوگ تو ایسے ہی نہیں ہیں. تو جتنا ہو سکتا پڑھو. اور پھر یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے بھی ان میں موجود ہیں. فضل تلاش کرنا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ روزی کمانے کے بارے میں آیا. روزی کمانے والے ہیں. ساری رات اب یہ ہوگا تو روزی کے لیے ان کو کہیں دشواری نہ ہو. سب کے سب ایک بات اور، ایک پہلے دن ایک بات میں بولا تھا، تنام عینانی ولا ینام قلبی. حضور نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، خصائص نبوت میں. حضور آپ سو کے اٹھتے تو ہم سوئیں تو ہمارا وضو گیا، لیکن حضور کا وضو نہیں. یہ خصائص ہے. البتہ ولا ینام قلبی، جو حضور فرمایا میرا قلب نہیں سوتا ہے، جاگتا ہے. تو آپ ذکر کرتے رہیں گے تو آپ سو گئے لیکن آپ کا دل جاگ رہا. یہ آپ کی حضور کی سنت کے مطابق میں بات ہوتی ہے. وہ خصائص میں سے ہے. اس دن میں کوئی مثال دیتے یا بات بول دیا، بعد میں مجھے ملال رہا لوگوں تک کیسی بات کنوے ہوگی. بہر کیف. تو کچھ لوگ روزی، کچھ بیمار رہیں گے، کوئی سفر میں رہیں گے، کوئی روزی کمانے والے ہوں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اس میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے بھی ہوں گے. اتنے گروہ رہیں گے. فقروا ما تیسر من، تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو اچھا قرض دو. میں آج پوری کرنے کے لیے تبرک کے لیے بات تو اس میں مکمل ہوگی. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وخیرا واعظم اجرا، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے. اب یہ جو کر رہے ہیں آپ،
بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب اجر کی پاؤ گے. واستغفر اللہ. بات ختم ہو رہی. استغفار کرو. رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا. یہ ٹائم مینجمنٹ ہے بابا. یہ آخری وقت جب آ گئے استغفار کرو. ان اللہ غفور رحیم. بعض لوگ ناپسند کرتے اپنے واقعات بولنا. میں بھی نہیں پسند کرتا لیکن کچھ نہ کچھ تو بول سکتا ہوں. یہی مقام ہے. البتہ یہ میز اس طرف ذرا سا 2 فٹ 3 فٹ آگے تھا. ہو سکتا ہے 15 سال پرانی بات ہے. رات میں اللہ کی توفیق سے جو کچھ تہجد ادا ہونے کے بعد استغفار پڑھتا تھا تو ہمارے پاس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من جمیع ما کرے اللہ قولا او فعلا او عمدا او نسیانا استغفر اللہ. تو میں اس کو 100 بار پڑھتا تھا. میرے دل میں بار بار آتا اتوب الیہ نہیں ہے اس میں. ہمارے جو فرمان میں استغفار ہے اس میں توبہ کا لفظ نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جیسا سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. استغفار کرو اور توبہ. تو میرے دل میں یہ بات بہت کھٹکتی تھی. ایک رات میرے کو خیال آیا کہ آج یہ استغفار پڑھنے کے بجائے جو اتوب الیہ والا استغفار پڑھنا. حضرت فرمان میں یہ لکھے. سوچا کہ وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہم کیا. تذبذب میں آ گیا ہوں. لیکن مولا نہیں. میرا دل اتوب الیہ بولنا چاہ رہا. 100 جو ہے پیر و مرشد والد گرامی نے جو فرمایا 100 تو وہ تو پڑھوں گا. 100 اتوب الیہ والا پڑھوں گا. تو 100 یہ پڑھا 100 وہ پڑھا. اس میں اتوب الیہ اضافہ کر دیا. صبح والد گرامی تشریف لائے خواب میں. اور یہ میز ہے یہ کرسی ہے یہ یہاں ہے سمجھ لو. اور کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتہائی خوش ہے. اتنے خوش ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا. اور ایسا بیٹھنے کے بعد اپن ایڑیاں رکھے تو پیر ایسا ہو جاتا. تو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. میں دیکھا خوش دیکھتے ہی وہ تلووں کو اپنا چہرہ ملنے لگا. خوشی سے دیکھ کے بہت خوش ہیں بول کے بس ملنے لگا. اس کے بعد میں یہ جو بازو کی الماری ہے اس میں حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پہ 3-4 چیپٹر میں کچھ کام کیا تھا. بولا بھجن میں برہان الدین غریب کا کام کرا اور ریئلی جو کام کرا اس میں سے فائل نکالا. یہیں سے فائل نکال کے بھی دے دیا. پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مزمل شریف واستغفر اللہ ان اللہ غفور استغفار کرو. ساری رات جاگے اللہ اللہ بولے قرآن پڑھے بسمک ربی پڑھے وضاحت جنبی پڑھے اسلمت نفسی پڑھے سب پڑھے. سب کر کے اللہ استغفر اللہ آخر میں کرنا. اس سفر سے تم کس نے روکا ہے؟ ہونے کے بعد اب آپ سو جائیں. میں اب نیند پہ بحث نہیں کرتا ہوں. ایک بات رہ جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بھی بخاری شریف میں مسلم شریف میں سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار اللہ ہوگا 34 بار پڑھنا یہ بھی آیا ہے. اللہ اللہ. ایک اہم اور بات میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا امیڈیٹ مجھے. ہاں تتجافا تم حافظ ہے نہیں؟ ہاں خیر تتجافا جنوب ہاں مصر میں ہوئی. ہاں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تو جو کروٹ بدلتے ہوئے پہلو پہ لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ سو رہے ہیں نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے ہوش رہتا لیکن ذاکر کو ہوش رہتا.
जाकिर को करवट बदलते हो तो दूसरों का क्या बोलो, मेरा मैं रोना रोता हूँ। इब्तिदाई ज़माना था, ये करवट पे जिक्र कैसा करना है। अहादीस में है कि जब रात को सो जाए और नींद में या बेदारी या नीम बेदारी की हालत में करवट बदले तो 10 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह 10 बार सुभानअल्लाह 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 आमनतु बिल्लाहि कफरतु बित्तागूत आमनतु बिल्लाहि, ये 10 बार बोलना है। 30 बार ऐसा करवट लेते वक्त बोलना है। बखुदा इब्तिदाई प्रैक्टिस के दौरान इतनी मुश्किल होती थी, ये याद ही नहीं आता था। और बात चीज़ें आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो सोते वक्त ही होता, आप बाद में बोले तो आपके याद नहीं, आपको देखना पड़ता हो। आप तैयार सुना बोलते, आप तैयार सुनाते हो, नमाज वक्त अच्छा पढ़ लेते, आप सुनाते वक्त में गाड़ी आप झटके खा लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 बार, सुभानअल्लाह 10 बार, आमनतु बिल्लाहि कफरतु बित्तागूत 10 बार, मैं अल्लाह पे ईमान लाया, शैतान का इनकार किया। तो हदीस शरीफ में आया है कि जब तक ये कलिमात या इसके मिसल कलिमात पढ़ता रहेगा, हर किस्म के खौफ से महफूज रहेगा, किसी किस्म का गज़न, नुकसान, तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अब ये बताओ, ये टाइम मैनेजमेंट है, सूफिया का टाइम मैनेजमेंट है। ये उठ गए तो आप वज़ू करना, लेकिन एक एहतमाम और करना, आप नींद से उठे, उठते आप पहले तयम्मुम कर लीजिए, तयम्मुम कर लेके फिर जरूरत हो जाएगी फिर वज़ू कीजिए, यानी वो वक्त भी आप बेवज़ू नहीं रहना। अब हुआ ये कि जो टाइम मैनेजमेंट हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 6-6 घंटे का था, अभी अल्लाह ताला ने 4-4 घंटे का ये 3 सुलुसुलैल फरमा दिए। अब हम इमाम गज़ाली का टाइम मैनेजमेंट हम आपको हज़रत अली का बताने का हमने आपसे कहा था, हज़रत अली का पढ़ देते हैं। हज़रत अली का टाइम मैनेजमेंट, सीना अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया, बिक़द्रिल कद्दी युक्तसबुल मआली, तकलीफ के बराबर, जद्दोजहद के बराबर, मुसीबत के बराबर मर्तबे हासिल किए जाते हैं। अमन तलबल उला सहरल लयाली, जो शख्स बुलंदी का तालिब है वो रातों को जागता है। फिर फरमाते हैं हमसे, तरूमुल इज़्ज़ा थुम्मा तनामु लैलन लैली, तुम इज्जत का इरादा करते हो, मेरे को इज्जत मिले। कौन मैं इज्जत तलब करता? तुम इज्जत का इरादा करते हो, तलबगार हो, और फिर रातों को सोते हो। सैयदना अली करमल्लाहु यगूसुल बहर मन तलबल आली, जो मोतियों का तालिब है वो समंदर में गोता लगाता है। मोती होना है तो समंदर में गोता लगाता है, और अल्लाह का क़ुर्ब चाहता है तो उसके जिक्र में गोता लगाता है। रात भर जगो। फिर फरमा रहे हैं, लनक़्लुस सख़्रि मिन क़ुललिल जिबाली, मेरे नज़दीक पहाड़ की चोटियों से पत्थर ढोके लाना अहब्बु इलैया मिन रिजाली, लोगों का एहसान उठाने से बेहतर है। ये दिन की बात आ गई। पत्थर ढोना दिन का काम है, लोगों का एहसान उठाने से, किसी से सवाल करने से, मांगने से, पहाड़ों से पत्थर तराश के लाना मेरे लिए आसान है। वक़ालू लिल फता फिल कस्बि आरुन, जवानों से लोग कहते हैं कि कमाकर खाने में आर है, बेइज्जती है, बदनामी है। फ़क़ुल्तुल आर फिल ज़ुल्ल सवाली, फिर मैं कहता हूँ कि बदनामी तो और ज़िल्लत का सवाल करने में है, सवाल की मुमानी। इतना बोलने के बाद
اب فرما رہے ہیں یہاں مینجمنٹ شروع ہو رہا. پہلے تین چار نصیحتیں کر دی. مینجمنٹ. اذا عاش امرؤ 60 عاما، اگر کوئی شخص 60 سال زندہ رہا. دیکھو کلیئر کٹ ہے. مولا علی 60 سال زندہ رہا. فنصف العمر تمحقه اللیالی، اس کی آدھی عمر یعنی 30 سال راتیں کھا جاتی ہیں. 60 سال زندہ رہا تو عمر کا 1/4 حصہ آدھی تو انہوں کھا گئے. اب اس میں کا 1/4 حصہ پتہ ہی نہیں چلتا. التغذیب فی یمین او شمالی، معلوم ہی نہیں ہوتا زندگی اس میں کی پاؤ ادھر گئی ادھر گئی. ربع العمر، اور پاؤ عمر یعنی وہ آپ کی 60 سال میں کی پھر ادھر کی، یا پھر یہ جو بچی ہوئی ہے یہ ربع العمر امراض و شیب، اور 1/4 حصہ بیماریوں اور بڑھاپے میں چلا جاتا ہے. اوپر کے سرے میں نصف یمضی لیس یدری، پاؤ حصہ ایسا گزر جاتا کہ کدھر گزرا. وہ پاؤ حصہ کیا ہے؟ بچپن کا ہے. دیکھے دیکھے تک 10-15 سال کا ہو جاتا، کدھر گیا کہ کیا نہیں پتہ نہیں تھا. 15 گزر گیا تو پاؤ گزر گیا، 60 میں سے 15 تو گزر گئے. پھر بازی میں کیا کماؤں کیا کھاؤں میں گزر جاتا ہے. اب کیا بچا؟ وشغل بالتفکر والعیال، اور جو بقیہ ہے بیماریوں میں گزرتا ہے اور بڑھاپے میں کیا کروں بچوں کو کیسا پالوں میں وہ گزر جاتا ہے. فحب المرء طول العمر قبح وقسمته على هذا المثال، انسان کا لمبی عمر کا خواہش کرنا بہت برا ہے کیونکہ عمر کی تقسیم اسی طرح بیان ہوئی ہے. اب کیا ہو گیا؟ آدھا حصہ زندگی کا راتیں کھا جاتی ہیں، پاؤ حصہ نہ جانے کدھر گزر گیا، پاؤ حصہ بیماری، کسب معاش، فکر کیا کماؤں کیا لاؤں کیا کھاؤں کیا کھلاؤں. اس میں اللہ کی طرف کیا کب جاتے. رات کو نہیں سنا. صحابہ کی کثیر جماعت ساری رات اتنے سوتے تھے، خوف کے مارے موت آ جاتے کہ کیا ہے کہ صبح میں. اب سو گئے تو موت آ گئی تو کیا کر لیتے؟ اللہ اللہ کرتے بیٹھو. کون سا گھڑی ہے کہ غفلت میں نہ ہو جائے. تو یہ ہمارا ٹائم مینجمنٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہو گیا. لیکن اچھا ان کے بعد 400 سال کے بعد شیخ ابی سعید ابی الخیر کا آیا ہے، وہ بھی رات دن سونا اس نے، ان کا یہی مذہب رہا. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے ٹائم مینجمنٹ پہ تمام غوث پاک تک، غریب نواز تک، سید احمد کبیر رفاعی، شیخ شہاب الدین سہروردی، بہاؤالدین نقشبند، یہ 450-500 سال کے پیریڈ کے تمام سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے مینجمنٹ پہ گئے، اور شیخ ابی سعید ابی الخیر بھی اسی پہ گئے. لیکن امام غزالی 450 کے بعد جو مینجمنٹ دیے اس میں بحث کر امام غزالی فرمائے کہ سونا نیند اگر یہ کیا ہے قول حضرت کا، اہل جنت کو تو وہاں تو نیند ہے ہی نہیں. حضرت کا قول اچھا قول ہے. تو فرمائے یہ تو جو ہے غفلت کا معاملہ ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیند کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا ہے. اس سے پہلے سونا ہی نہیں تھا. شیخ ابی سعید ابن الخیر کے اس میں ہم سمجھائے نا، سونا ہی نہیں تھا. لیکن فرمائے کہ بعض شرائط کے ساتھ سونا بھی عبادت ہے، جیسا کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے. ویسا ہی خیلولے کے بارے میں فرمایا گیا کہ دوپہر میں جو آرام کرتا ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ روزے کے لیے کوئی سیری کرتا ہے تو دن بھر قوت حاصل رہتی ہے. ویسا دن میں اگر کوئی آرام کیا تو رات میں تہجد کے لیے اس کو قوت ملتی ہے، لہذا سونا عبادت ہے. امام غزالی ایسا استدلال کر کے رات میں کہ سونے کی ٹائمنگ میں مقرر کرے کتنا سونا کتنا اٹھنا، اور دن کے کاموں پہ لکھے.
اور حضرت 5 حصے بنا دیے دیکھو دن کے. میں فٹ جملوں میں سنا دیتا ہوں. پہلا جو حصہ رکھے تقسیم اوقات، الصبح برابر ہے آفتاب، صبح سے لے کے سورج نکلنے تک. دوسرا، آفتاب نکلنے سے چاشت کے وقت تک. چاشت کس کو کہتے ہیں؟ ضحیٰ. ضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایرانیوں میں، فارسی میں بہت اچھا ہے. سورج نکل کے ہوا گرم ہو جائے بولتے وہ لوگ. جو ہوا رہتی، ہوا میں گرمی آ جائے، گرمی پھیل جائے. یہ دوسرا حصہ ہے. اس کا تیسرا حصہ چاشت کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک ہے. چوتھا حصہ زوال کے بعد ہے، ظہر کی نماز ہے، نماز سے عصر کی نماز تک. پانچواں حصہ نماز عصر سے سورج کے ڈوبنے تک. یہ 5 حصے دن کے کیے، اور رات کے آپ نے 3 حصے کیے. از نماز مغرب، از نماز شام تا نماز خفتن پہلا حصہ، نماز مغرب سے عشاء تک. دوسرا حصہ خواب، تیسرا حصہ بیداری، تہجد اور بیداری. 3 حصے تقسیم کیے. والصبح اذا تنفس. اب تھوڑی دیر کے لیے تہجد ادا کرنے کے بعد فجر سے پہلے تھوڑا سا لیٹ جانا، اٹھ جانا، نماز ادا کرنا. نماز ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرنا؟ ختم ہے. یہ آیت پہ ہم بات ختم کر رہے ہیں، کیونکہ ٹاپک ہم کیسا بھی رات کو کمپلیٹ کر دینا چاہتے تھے. رات آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد میں وضو کرنا، اٹھنا، تہجد کو اٹھے تو جو معمولات ہیں وہ تفصیل ہے، میں نہیں معلوم ہے سب کو. آپ کیجیے. آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کرنا، آسمان کی طرف دیکھ کے آنا، تہجد سے پہلے کے جو 10 کلمات ہے وہ پڑھنا. یہ فجر ہو جانے کے بعد اب کیا کرنا؟ وَاذْكُرْ رَبَّ، اپنے رب کا ذکر کرو. فی نفسک، اپنے دل میں. تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے. خیفتاً، خوف کے ساتھ. دون الجار، آواز ہی نہیں نکالنا. اللہ اللہ بول رہے ہیں تو وہ بھی نہیں پکارنا. کب کہاں بولنا ہے؟ فی نفسک، اپنے دل میں. کب بولنا؟ بالغدو، صبح کے وقت. فجر کے بعد سے اس میں اختلاف ہے میں کئی چیزیں. اشراق تک ہے، بعضوں میں چاشت تک ہے. تو یہ غدو ہے. آصال شام کا وقت ہے. عصر کی نماز سے مغرب کے وقت تک بھی آیا ہے، مغرب کے بعد سے عشاء تک بھی آیا، سونے تک بھی آیا. اب یہ قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوں. یہ قرآنی ٹائم مینجمنٹ ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم مینجمنٹ ہے. یہ امت کے لیے ٹائم مینجمنٹ دیا گیا ہے. صبح کے وقت ذکر کرو، اشراق بلکہ چاشت تک آیا. یہ نبی کی سنت، علی کی سنت، اصحاب رسول کی سنت، اہل بیت کی سنت، قرآن کے فرمان کے مطابق. واصبر نفسک، ادھر حکم صحابہ کو جو ایسا ذکر کر رہے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھو. ایسا صبح شام ذکر جو کر رہے ہیں، سورہ کہف کی آیتیں ہیں. اب میں نہیں پڑھتا کیونکہ سب معلوم ہے. اب یہ پہلا جو دن کا گھنٹہ ہے، امام غزالی چاشت تک بتائے. اس وقت تک تم ذکر کرنا ہے. اشراق کی نماز پڑھو، چاشت کی نماز پڑھو. میں بالکل تنقید نہیں کر رہا ہوں. آپ کو بچانا ہے، سننے والوں کو بچانا ہے کہ گمراہی کہاں ہو رہی. یہ گزشتہ صدی میں ایک کام نکلا جس کا نام یہ لوگ انبیاء والا کام بولے. فجر کے بعد جو نکلتے پورے محلے کی راؤنڈ لگاتے، پکڑ پکڑ کے لاتے، وہ کہاں ہے؟ یہ بتانا تم. انبیاء والا کام، انبیاء والا کام غلط. پوری دنیا میں ایک ان کا عالم، ان کے اداروں کے نامہ بھی لینا میں گوارا نہیں کرتا، ایک عالم بتایا انبیاء والا کام کس کو بولتے. اگر نبی نے کچھ کیا ہے اور تم کرتے ہو، نبی کی سنت کہلاتا ہو. انبیاء والا کام نہیں. انبیاء والا کام انبیاء کر سکتے. بہت ادب کی، زبان کی، لینگویج کی جو ہے نا ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں میں. یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ نوح علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کی سنت ہے. آپ قربانی دیتے ہو، انبیاء والا کام بولتے، بول سکتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بولیں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ارے یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے. انہو
من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط لکھ رہے تو بولے بسم اللہ، یہ پھر سلیمان علیہ السلام کی سنت، نبی کی سنت کہا جاتا ہے۔ سور کے پٹے پلے جیسا سڑکوں پہ ناچتے رہتے، صبح میں لے کے پھرتے، انبیاء والا کام بولتے، سورا موریوں میں پھرتے رہتے۔ یہ وقت اللہ فرما رہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ارے اللہ کا ذکر کرو، زبان بند رکھ کے ذکر کرو، زبان سے بھی نہیں بولنا، قول بھی نہیں نکلنا، اللہ اللہ بولو۔ پوری دنیا کے لوگوں کو، ان کے علماء کو بول رہا ہوں، یہ سوروں کی ٹیم کو لے کے پھرے جیسا پھر رہے ہیں۔ کون سی دلیل ہے؟ قرآن سے ہے، حدیث سے ہے؟ ضعیف لاؤ، ضعیف نہیں، موضوع لے کے آؤ تم حدیث، کچھ نہیں، تم نے ایجاد کیا ہے، تمہارے شیطان کا وسوسہ ہے۔ اثر کے بعد لے کے پھرتے، اثر کے بعد حضور فرمایا کہ اثر سے مغرب تک جو بیٹھ رہا میرا جی چاہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھوں، فجر سے اشراق تک جو بیٹھ رہا میرا جی چاہتا ہے اس کو کامل حج عمرے کا اس کے لیے ثواب ہے، تو کدھر لے کے پھر رہا؟ حضور فرمانے دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے، بازاروں میں لے کے پھر رہی۔ یہ کتاب کے خلاف، سنت کے خلاف، نفس اور شیطان کے موافق ہے۔ ایک عالم نکل کے کوئی دلیل دے۔ انبیاء والا کام کہاں ہے؟ کون سا نبی جو ہے اس طرح جاہلوں کو لے کے تبلیغ کے لیے پھرا؟ جاہلوں کو لے کے کوئی تبلیغ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جائے تم میں گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، تمہارے پاس جاتے انہیں سورہ فاتحہ کا دشمن بن جاتا، تمہارے پاس جاتے سورہ اخلاص کا دشمن، فلق کا دشمن، ناس کا دشمن۔ اب احادیث ہیں، ہم بتائیں گے اس میں۔ تو اللہ تعالی نے یہ جو پہلا سورہ فاتحہ اور آخری یہ 3 سورے آپ کا حصار ہے، ہر مومن کا حصار ہے۔ یہ لوگ یہ حصار کو توڑ دیتے ہیں، توڑنے کے بعد ہی آپ کی مسجد پہ قبضہ ہوتا، آپ کے بچے پہ قبضہ ہوتا، آپ کے خاندان پہ قبضہ ہو جاتا۔ آپ یہ پڑھیے اور فرار ہوتے۔ اور کتنی آیتیں، اور ٹاپک یہ الگ ہے، لیکن ٹائم مینجمنٹ اب اس میں یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے، فلق پڑھے، ناس پڑھے، اور اب میں آتے جاتے وقت ذکر کرے، اللہ اللہ بولے۔ حضرت خواجہ برہان الدین جانم ہمارے بزرگ ہیں، میران جی خدوانو حسینی کے دادا پیر ہیں، فرماتے ہیں سوتے وقت، کروٹ لیتے وقت اللہ اللہ بولنا، سانس کے آتے جاتے وقت اللہ اللہ بولنا، ہر حرکت کام میں اللہ اللہ بولنا۔ آپ کا ملفوظ اگر میں دکنی کا ہے سناؤں تو بسم اللہ نام اللہ کا، الرحمن مہربان، الرحیم بخشن ہارا، یہ شرط ہے اس زبان سے ذکر کرنا اللہ اللہ۔ اترتے دم میں بولنا اللہ اللہ، چڑھتے دم میں بولنا اللہ، پلک مونتے پلک مارتے وقت اللہ اللہ بولنا اللہ اللہ، پلک کھولتے وقت بولنا اللہ اللہ۔ اس نظر سو دستا سو یعنی دکھتا سو سب دیکھنا اللہ اللہ، کانوں میں آواز پڑتے وقت سب سننا اللہ اللہ، ناک میں بات سونگتے وقت سب سونگنا اللہ اللہ، ہلتے وقت بولنا اللہ اللہ، نوالا منہ میں ڈالتے وقت بولنا اللہ اللہ، نوالا چباتے وقت بولنا اللہ اللہ، نوالا نگلتے وقت بولنا اللہ اللہ، ہاتھ میں پانی لیتے وقت بولنا اللہ اللہ، پانی کا گھونٹ پیتے وقت بولنا اللہ اللہ، ہلتے چلتے وقت بولنا اللہ اللہ، پیستے پکاتے وقت بولنا اللہ اللہ، سیتے پروتے وقت بولنا اللہ اللہ، سوتے کروٹ لیتے وقت بولنا اللہ اللہ، اٹھتے بیٹھتے وقت بولنا اللہ اللہ، قدم در قدم رکھتے وقت بولنا اللہ اللہ، سارا دن ساری رات کا کام کرے سو اللہ کی یاد، سو کیے تو اس کا فائدہ حاصل کیا، اللہ کی یاد سے سو نہیں کیے تو اس کا زیاں یا نقصان کیا۔ ظاہر شرع میں منع کیے ہوئے فعل سو کرنا سو حرام ہے، درست رکھے سو فعل حلال ہے۔ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی یاد سے کام کیے تو حلال ہے، اللہ کی یاد سے نہیں کیے تو حرام ہے۔ یوں سنبھال کر بڑھتے تو اسے ذکر جلی کہتے ہیں۔ یہ ارشاد نامے میں لکھا ہے۔ آپ کو ہم جو پریکٹیکل 3 دن کے کلاسز چلاتے ہیں، پریکٹیکل 24 گھنٹے آدمی کو رکھ کے، نوالا چباتے وقت اللہ اللہ، پانی کا گھونٹ لیتے وقت، پانی نگلتے وقت ہم سب سکھا دیتے، جبج کر دیتے۔ یہ فیضان وہی حضرت
میرانی شمس الشاق برہان الدین امین الدین اعلیٰ میرانی خدا نما حسین کا ہم پریکٹیکل بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں. آپ چباتے وقت آپ نوالے کی آواز سن سکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، صحابی کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ کننا نسمع تسبیح الطعام، کھانے کی تسبیح. کعبے میں کھانا رہتا نا، کھانا تسبیح جو کر رہا تو ہم کھانے کے وقت میں اس کی تسبیح سنتے تھے. تو کھانا ذکر کرتا ہے، ہر شے ذکر کرتی، اور تو اللہ کے ذکر کے بغیر کھاتا. انہیں بھی ذکر کرنا، تو بھی ذکر کرنا. بے وضو کھانا نہیں کھانا. تو آپ صبح کے پہلے گھنٹے تک پہنچ گئے، سب حرام اس کے سوا. کیوں حرام؟ اللہ کا حکم ہے، نسخت یہ ہے فاذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ دون الجہر من القول بالغدو والآصال. یہاں تک حکم آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ لا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہیں ہو جانا تم. یہ نہیں کرا تو غافل. تو تم لے کے لوگوں کو غفلت میں ڈال رہے ہیں اور بول رہے ہیں اس کا کام ہے، اس کا انبیاء والا کام ہے. تو نبی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر رہا. اگر کسی نے نبی کیا تو یہ نبی کی سنت ہے، بولنا چاہیے. تم جیسے 1000 جنم لیں گے تو کوئی نبی کی سنت ثابت نہیں کر سکتے کسی نبی کی. البتہ شیاطین کا طریقہ ہے، یہ ثابت ہوتا ہے. اس آیت کے مقابل میں تمہاری کوئی دلیل نہیں. پھر دوسرے کہف میں آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو جو صبح شام اللہ کو پکار رہے ہیں. حضور کو حکم میرا. ایسے بلند مراتب کے لوگ ہیں. آج ہم رات کا مینجمنٹ ختم کر کے صبح میں داخل ہو گئے ہیں. کل صبح میں کل اور پرسوں 3 دن ہیں. اس میں دن کا مینجمنٹ ہم بتائیں گے. دیکھو سورہ مزمل میں کس کس کا ذکر آیا ہے؟ بولو بھائی سوال. پہلا ذکر بیمار، تمہیں بیمار. اس کے بعد مسافر. اس کے بعد یبتغون من فضل اللہ، روزی کمانے والے لوگ. پھر مجاہدین ہیں. تو دنیا میں جتنے پیشے ہیں ان کے سب کا ٹائم مینجمنٹ ہے. انشاءاللہ اب دن کا ٹائم مینجمنٹ ہم کریں گے. ملازم ہے، تاجر ہے، کسان ہے، نوکر ہے، غلام ہے، مرد ہے، عورت ہے، حاکم ہے. اب آپ پولیٹیشینوں کو بھی لے لیجئے اس میں. بولیے پولیٹیشین بول کے آج کے دور کو انہوں ہیں، اور جو ہے حکومت کا سربراہ ہے، نگران کار ہے، چوکیدار ہے، جھاڑو دینے والا ہے، ملازم ہے، مستری ہے. تو والد گرامی کیسا مریدوں کو تربیت دیتے تھے، یہ جو ہم کل بتائیں گے. اینٹ رکھ رہا اللہ اللہ بولو. پوری مسجد ویسی بنائے الحمدللہ. پورا ذکر ہمارا جو ہے، ہماری مسجد تعمیر ہوئی پورے وضو سے کام کرے. صبح اینٹ رکھتے وقت، کاپی لگاتے وقت. ایک پیر بھائی کا ذکر میں کل کروں گا کہ اس کی موت کیسا ہوئی، جو میسن تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبول فرمائیں اور ہماری گفتگو اس میں ریاکاری دکھاوا اگر ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اخلاص میں تبدیل فرمائے. اور یہ ہم نے اس کو فریضہ سمجھا ہے. اللہ تیری توفیق سے لوگوں تک پہنچانا ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور بھی ہم پہنچائیں گے. ہم کو جن اور شیاطین اور انسانوں میں جو خناس ہیں، خناسوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہمارے پاس جو ہم کو گھر سے گھر کرنا چاہتے ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں، ہم کو وطن سے بے وطن کرنا چاہتے ہیں. الہی اس کو کلعدم فرما دے. تیرے ہاتھ میں ہے. تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے حبیب کے اہل بیت کا واسطہ، خلفائے راشدین کا، عشرہ مبشرہ کا، صحابہ کا، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ طریقت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور اس وقت جو تیرا قطب اس عالم میں ہے، ہم اس کے واسطے سے دعا کرتے ہیں. ہماری دعا کو قبول فرما. تمام مسلمانوں کی ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، املاک، تعلیم، تربیت، تجارت، مال، زراعت سب کی حفاظت فرما. اور جو عموماً مظلومین ہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم، مظلوم ہیں، الہی ان کو ظالموں کے شکنجے سے
آزاد فرما, سب کو ہدایت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین.